چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہم اس طبقے میں، اس گروپ میں، اس کمیونٹی میں ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں۔ آپ نے کیسے کام شروع کیا؟ ایک تو اپنے آرگنائزیشن کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسے شروع کی۔ اس وقت جو ہے ہماری جو آرگنائزیشن ہے اوبیٹ ہیلپرس، وہ کیمپوں میں کام کرنے والی سب سے بڑی این جی او ہے جو اس وقت کیمپوں میں کام کر رہی ہے۔ دیکھیے، دو چیز جو ہمارا مین فوکس تھا، ایک تو ایجوکیشن، دوسرا یوتھ ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ۔ اس لیے ایک بچہ آج اگر پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے سپورٹ بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اور دوسری فیملی کو بھی ہیلپ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ پاکستان میں بھی کچھ جو بہاری ہیں ان کے ساتھ بھی کام کریں یا یہاں پہ نہیں کریں؟ بہت ساری دوسری آرگنائزیشن یہاں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ ایفیلیٹڈ ہیں اور ان کو ایڈوائس دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو موو فارورڈ۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5 بچیوں کی فیملی یہاں پر ہے، لیکن گزشتہ 50 سال سے ان دونوں فیملیز میں آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھ سے اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب واٹ از دا اینڈ گول؟ تو ہمارا اینڈ گول یہی ہے کہ کیمپ ختم ہو جائے۔ السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں خرم شہزاد، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان ہیں جناب انوار خان صاحب، جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور جو مشرقی پاکستان تھا وہاں ان کی فیملی انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی 1947 میں، اس کے بعد 1971 کے بعد یہ پاکستان آ گئے اور پھر یہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ آج کل یہ کام کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں، جو لوگ ہیں وہاں پہ کیمپس میں رہتے ہیں اور جن کو مدد کی ضرورت ہے، جو کہ غریب لوگ ہیں اور جن کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں درکار ہیں، ان لوگوں کو یہ مدد فراہم کر رہے ہیں اور ان کو اسکالرشپس اور دوسری سہولیات دے رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، بہت شکریہ انوار خان صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے کام شروع کیا اور آپ کی جو ساری یہ جدوجہد ہے اور خدمت کی کہانی ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اور وی نیوز کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ہم لوگ اس وقت بنگلہ دیش کے 2 خاص گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کو آپ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ڈسپلیس پیپل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں ایک طبقہ ہے جو کہ اردو بولنے والا طبقہ ہے، جس کو عرف عام میں بہاری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 5 دہائی سے زیادہ عرصے سے کیمپوں میں ہیں۔ دوسرا گروپ جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ روہنگا ریفیوجیز ہیں، جو 2017 سے بنگلہ دیش میں آئے ہیں۔ اور پہلے گروپ کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تھا 2004 سے، اور ایکچولی میں جو ہے اس پورے علاقے سے بڑی حد تک وابستہ رہا ہوں۔ میں نے بلکہ ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی، اور بعد میں پاکستان آیا، پھر امریکہ چلا گیا۔ جب مجھے پتہ چلا ان تمام صورتحال کا، کیمپوں کا، تو 2004 سے پھر ہم لوگوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا ہے۔ اور ہمارا میجر فوکس ایریا ایجوکیشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہم اس طبقے میں، اس گروپ میں، اس کمیونٹی میں ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے کام شروع کیا؟ ایک تو اپنے آرگنائزیشن کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسے شروع کی، اور یہ کام کیا خیال آیا آپ کو کہ آپ یہ کام شروع کرتے ہیں؟ خرم، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ایکچولی دا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ گیونگ بیک کا ہے۔ اور گیونگ بیک کا مسئلہ سے ہے کہ چونکہ میں نے جیسا بتایا تھا کہ میں بھی اس بنگلہ دیش میں رہا ہوں، بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم پاکستان آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آسانیاں پیدا کی، میں نے NDC انجینئرنگ کی، کچھ عرصے پاکستان میں رہا، پھر امریکہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فیسلٹیز اور آسانیاں میرے لیے پیدا کر دی۔ پھر جنرل موٹرز جو امریکہ کا ایک بہت بڑا ایک آٹوموٹیو کمپنی ہے، وہاں میں 20 سال سے زیادہ رہا، لیکن کبھی میں نے پلٹ کے یہ سوچا بھی نہیں تھا، پوچھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جو بنگلہ دیش میں رہ گئے تھے۔ 2004 میں اتفاق سے ایک آرٹیکل میں نظر سے گزرا، جس میں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک کیمپوں میں ہیں۔ دیٹ واز بیسکلی مائی لائف چینجر۔ جب میں نے وہ آرٹیکل پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے آپ پہ اپنی جو بلیسنگ تھی اللہ کی جو ہمارے اوپر تھی، میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ بلیسنگ نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم بھی وہاں کسی کیمپ میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے وہاں بڑے ہو رہے ہوتے یا پل رہے ہوتے۔ تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ہاؤ وی کین گیو بیک، اور کس طرح ہم جو ہے نا اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ میرا چھوٹا بھائی وہ خود بھی ڈاکٹر ہے،
ہم لوگ پھر بیٹھے, ہمارے کچھ دوست تھے وہ اکٹھا ہوئے, تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ کم سے کم ایک فیملی کو سپورٹ کیا جائے. اس کے لیے ہم نے کچھ پیسے جمع کیے. پھر میں بنگلہ دیش گیا جولائی 2004 میں, 30 سال کے بعد. اس خواب, اس امید اور اس کے ساتھ کہ کوئی ایک فیملی کو میں سلیکٹ کر لوں گا اور اس کے لیے جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ ہم لوگ اس کے لیے پرووائڈ کریں گے. لیکن جب میں بنگلہ دیش پہنچا تو وہاں صورتحال ڈفرینٹ تھی. وہاں جو کیمپ کی جو صورتحال تھی, لوگوں کی جو ہے نا کنجسٹڈ رہائش کا 8x8 کی جگہ میں 12 15 لوگ, 100 لوگوں پر ایک باتھ روم, پینے کا صاف پانی مہیا نہیں, پڑھائی کا کوئی ذریعہ نہیں, اور سارے لوگ اسٹیٹلس تھے, نہ وہ پاکستانی شہری تھے نہ وہ بنگلہ دیش کے شہری تھے. تو جو سب سے پہلے ایک تھاٹ پروسیس جو ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم لوگوں کو پوری مطلب کیمپ کے لوگوں کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس خواب اور اس ویژن کے ساتھ میں واپس آیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ میرے دوستوں نے, ساتھیوں نے اور جاننے والوں نے, جن کو بھی میں نے ان کے حالات کے بارے میں بتایا, دے جوائن ہینڈ وتھ می. اور اس وقت جو ہے ہماری جو آرگنائزیشن ہے اوبیٹ ہیلپرس, وہ کیمپوں میں کام کرنے والی سب سے بڑی NGO ہے جو اس وقت کیمپوں میں کام کر رہی ہے. تو یہ ایک جرنی تھی جو آج سے 20 سال 21 سال پہلے شروع کی, اور اس وقت تنہا میں چلا تھا. الحمدللہ ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت جو ہے صرف بنگلہ دیش میں تقریباً 650 سے زیادہ ینگ والنٹیئرس جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے اسٹاف کے جو لوگ ہیں بہت بڑی تعداد ہے جو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے والنٹیئرس اور ڈونرس اور سپورٹرس پورے دنیا میں ہیں. تو وی آر موونگ فارورڈ بیسکلی ٹو چینج دا لائف اینڈ ٹرانسفارمیشن آف دا پیپل لیونگ ان دا کیمپس. تو سر آپ جو کیمپس میں لوگ رہ رہے ہیں, جو کہ بنگلہ دیش میں, جو یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ایک حالات میں پھنس گئے کہ وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے, نہیں آ سکے. وہاں پہ لوگوں ان کو وقتی طور پہ آن نہیں کیا گیا, انہوں نے کافی مسائل تھے. تو ابھی بھی وہ کیمپس میں, تو آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں تفصیلات بتائیں کہ آپ کیا کیا خدمات دے رہے ہیں وہاں پہ, کیسے سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. دیکھیے, 2 چیز جو ہمارا مین فوکس تھا, ایک تو ایجوکیشن, دوسرا یوتھ ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ. اس لیے کہ ایجوکیٹ کرنا جو ہے نا وہ اس لیے ضروری ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ ایجوکیشن ہی جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کر سکتی ہے ان لوگوں کی لائف کو. جب یہ لوگ ایجوکیٹ کر دیا جائے گا تو یہ اچھے جابس پہ جا سکتے ہیں, ان کی جو انکم ہے وہ بڑھ سکتی ہے, وہ کیمپ سے باہر موو ہو سکتے ہیں. یوتھ ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام ہم لوگوں نے اس لیے سوچا, مین فوکس کیا کہ یوتھ کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جو کیمپ کی یوتھ ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں تھا, کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی ڈریم نہیں تھا, وہ لوگ الائن نہیں تھے کسی ایک ڈائریکشن میں. ان کو ہم لوگوں نے ایک الائنمنٹ دی, ایک ٹیم بنایا جس کو ہم لوگ اوبیٹ تھنک ٹینک کہتے ہیں. اس تھنک ٹینک میں تمام یوتھ کو جمع کیا. اس وقت جو ہے نا پورے بنگلہ دیش میں تقریباً 650 سے زیادہ والنٹیئرس ہیں تھنک ٹینک کے. تو یہ ایک 2 ایسی چیز تھی جو ہم لوگوں نے مین فوکس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہیلتھ کی ایشوز بھی تھے, پانی کی پرابلم تھی. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کسی گھر میں اگر کھانا نہیں ہے تو بھی ایک ایشو ہے. پھر لوگ بیمار پڑ رہے تھے. جب ہم نے روٹ کاز فائنڈ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو پھر پانی کے صاف پانی, پھر بعد میں دوسری جو پرابلم سامنے آئی تو اس سے پتہ چلا کہ سینیٹیشن کا ایشو ہے. تو سینیٹیشن کو ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, ان کی لیونگ جو ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے امپروو کی. لیکن ہمارا میجر فوکس ابھی بھی یہ ہے کہ ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ, اور یہ 2 چیز اگر ہم کر دیتے ہیں تو پوری جو کمیونٹی ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے گی. اس لیے ایک بچہ آج اگر پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے سپورٹ بن سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اور دوسری فیملی کو بھی ہیلپ کر سکتا ہے, سپورٹ کر سکتا ہے. تو ہمارا میجر جو آبجیکٹیو ہے یا گول ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو ایسی جگہ ہم لا کے کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اب ایک زندگی گزار سکیں جس طرح عام شہری بنگلہ دیش میں زندگی گزار رہا ہے, ایک پرائڈ کے ساتھ, ایک ڈگنیٹی کے ساتھ. صحیح ہے. تو آپ پاکستان میں بھی کچھ جو بہاری ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں یا یہاں پہ نہیں کر رہے؟ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم کچھ جو یہاں پہ کام کرنے والا آرگنائزیشن ہے اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اس وقت, تو ہم لوگ ابھی یہاں کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری دوسری آرگنائزیشن یہاں کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ ایفیلیٹڈ ہیں اور ان کو ایڈوائز دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو موو فارورڈ. تو یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے ان کے لیے اور آپ کس طرح کی ایڈوائس دیتے ہیں؟
سب سے بڑا ایجوکیشن، اگین ایجوکیشن از ون آف دا بگیسٹ چیلنج. اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا کہ اورنگی میں جو وہاں سے آنے والے لوگوں کی سب سے بڑی تعداد اورنگی میں ہے. اور 2 بڑے اور نئے پروجیکٹ اورنگی میں آئے ہیں. اور دوسرا ایک ہنر فاؤنڈیشن نے اپنا ایک پروگرام اورنگی میں شروع کیا ہے. اٹ از ریئلی اے ویری ریمارکیبل پروگرام جو کہ ہنر فاؤنڈیشن کا ہے، جس سے اورنگی کے بچے بچیاں ان لوگوں کو ڈفرینٹ اسکلز ڈیولپمنٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹی سی ایف نے بھی اپنا ایک اسکول وہاں لانچ کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور چھوٹے اور بڑے پیمانے پہ اسکولی سسٹم ہے، کمپیوٹر لرننگ ہے اور دوسری چیزیں وہاں شروع ہو رہی ہیں، جس میں ہم لوگ نے جہاں تک ہم لوگوں کی ایڈوائس کا اور دوسری چیزوں کا تعلق ہے وہ ہم بتاتے ہیں، لیکن فزیکلی ہمارا اپنا کوئی پروجیکٹ وہاں نہیں ہے. تو جن لوگوں کی آپ نے ہیلپ کی ہے ان کے اندازاً ان کی تعداد کیا ہے اور مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے؟ اسے اس طرح اندازہ لگا لیں آپ کہ تقریباً ہم لوگ ہر سال 2000 اسکالرشپس لیتے ہیں، اور یہ گزشتہ 8-10 سال سے یہ کنٹینیوشن ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، اور یہی ہمارا بیسکلی مین یوں سمجھیے کہ رول ماڈلس ہیں جو ہم کریٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو ایک رفلی اس طرح دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی کوئی بھی بڑی یونیورسٹی اور ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹی ایسی نہیں ملے گی جہاں پر یہ جو کیمپ کے بچے ہیں وہ نہ پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں تو نہیں. اور جب یہ بچے بچیاں وہاں پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کو جاب ملتی ہے تو کیمپ سے باہر نکل رہے ہیں. تو ایک بڑی تعداد بچے بچیوں کی اس وقت جو ہے ملک سے باہر بھی ہے، کیمپ سے باہر یہ لوگ آ چکے ہیں. اور سلولی اینڈ گریجولی یہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور انشاءاللہ مزید آپ دیکھیں گے کہ ہر سال بچوں کی اور بچیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب ان کو اچھی جاب کی اپارچونیٹی ملے گی وہ باہر نکلیں گے. اور اس میں ایک اور بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بچیاں اس وقت باہر بھی جا رہے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے. چائنا میں ہیں، جاپان میں ہیں، ٹرکی میں ہیں، اس کے علاوہ ملیشیا میں ہیں، اور پاکستان میں بھی بچے آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی ریسنٹلی ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے فاسٹ یونیورسٹی کے ساتھ. تقریباً ہم ہر سال 10 بچے پاکستان بھی آئیں گے ایجوکیشن کے لیے. تو اب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ہاتھ ملائیں ہم سے اور جوائن ہینڈ وتھ اس، تاکہ ان لوگوں کی نہ صرف ایجوکیشن بلکہ جاب اس میں بھی ہمیں آسانیاں پیدا ہوں. تو آپ ان کو اوورسیز اسکالرشپ بھی دیتے ہیں بچے بچیوں کو؟ جی، اوورشپ اسکالرشپ دیتے ہیں، لیکن لکلی ایسا ہے کہ ٹرکی میں 100% اسکالرشپ ہمارا ایک بچہ گیا ہے، اور اس سال مزید 4-5 بچے اور جا رہے ہیں، لیکن باقی بچوں کو ہم لوگ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، جو کچھ فیملیز پاکستان میں ہیں بہاری، کچھ بنگلہ دیش میں ہیں، تو آپ ان کو آپس میں کنیکٹ اور ری یونائٹ بھی کرتے ہیں؟ سو ٹیکنیکلی آج سے مطلب یہ سچویشن اس وقت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. پہلے یہ پاسبل نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ویزے کی آسانی ہے، دوسری چیزوں کی آسانی ہے، تو یقیناً جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ 5 بچیاں جو ہیں وہ ابھی بنگلہ دیش سے آئی ہیں، اور ان کا داخلہ کوہی گوٹ ہاسپٹل ہے ملیل میں لانڈی کے پاس، کافی بڑا مشہور ہاسپٹل ہے. تو اس میں مڈ وائف کے ٹریننگ کے پروگرام میں اس میں آئی ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5 بچیوں کی فیملی یہاں پر ہے، لیکن گزشتہ 50 سال سے ان دونوں فیملیز میں آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا. اچھا. پہلی دفعہ وہ بچیاں بھی ظاہر بات میٹرک پاس بچیاں 16-17 سال کی، وہ اپنے ماموں یا پھوپھی یا دادی لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں. تو یعنی ان دونوں فیملیوں کا ملاپ جو ہے وہ تقریباً 50 سال کے بعد ہوا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب وقت تھا جب میں نے ان دونوں فیملیوں کو ملتے ہوئے دیکھا. حالانکہ وہ بچیاں ہی تھیں جو آئی تھیں وہاں سے، لیکن یقیناً اس میں جو ہے نا میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ڈیوائڈڈ ہیں وہ لوگ اگر آنا چاہیں، ملنا چاہیں تو دس شوڈ بی. مستقبل کے کیا ایمز ہیں آپ کے، کیا اہداف کیا ہیں آپ کے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑا ایک مجھ سے اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب واٹ از دا اینڈ گول. تو ہمارا اینڈ گول یہی ہے کہ کیمپ ختم ہو جائے. کیمپ جو ہے نا یہ ایک طرح سے بہت بڑا ایک بیریئر ہے ان بچوں کے لیے بھی، اس لیے کہ ایک جو کیمپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک ایسے اس میں آتے ہیں کہ ان کے بارے میں ڈفرینٹ پیراڈائم ہے، ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس ہے.
बच्चियों के रिश्ते अच्छे नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कैंप कैसे ख़त्म होगा उसके लिए एक ही तरीका है कि उनको एजुकेट किया जाए, एम्पावर किया जाए, स्किल डेवलप किया जाए, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे साथ जॉइन हैंड करें और उनको हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। बांग्लादेश में डिफरेंट जगहों पर छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में, हाउसिंग में इस तरह की स्कीम्स बनाएं, उन लोगों को रीलोकेट करें, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे साथ और लोग ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह दिस कैन बी डन विद इन नेक्स्ट कपल ईयर्स इफ़ पॉसिबल। और यही एक मेरा विजन है, गोल है कि देयर शुड बी नो कैंप। अच्छा, आप माशाल्लाह काफ़ी खिदमत कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ काम करें, आम लोगों के साथ काम करें। अब थोड़ा सा एक सवाल हम थोड़ा सियासी हवाले से भी पूछ लेते हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप चूँकि आपके रूट्स दोनों जगह पे हैं और आप आते जाते भी रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं, मुस्तकबिल में क्या ये दोनों ममालिक मज़ीद करीब आ सकते हैं और कितना करीब आ सकते हैं? टेक्निकली इस सवाल का मतलब जवाब बहुत आसान है कि ये लोग पहले एज ए ब्रदर थे, बीच में अलग हो गए, दोबारा मिल रहे हैं, और मैं ये होपफुल हूँ कि इट विल कंटिन्यू। और इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो भी पाकिस्तानियों के साथ एक फ्रेंडशिप, मतलब एक तरह से अलाइनमेंट रखना चाहती है, ब्रदरहुड। जी, और ब्रदरहुड जिसे कहेंगे आप, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। इसलिए एज ए मुस्लिम कंट्री और एज ए मुस्लिम वी नीड टू मेक श्योर दैट वी कैन हेल्प। बांग्लादेश को जो हेल्प की ज़रूरत है हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, यहाँ जो वो लोग हेल्प कर सकते हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू होना चाहिए और ये रहेगी भी। दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस। और इर्रिस्पेक्टिव के पॉलिटिकल चीज़ें चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल लोगों से पूछें कॉमन सवाल, अगर आप वहाँ बांग्लादेश में भी करें, पाकिस्तान में भी करें, तो हर कोई चाहता है कि एक हम लोगों के अंदर एक हम आहंगी हो, एक ब्रदरहुड हो, एक साथ मिल के रहें। ठीक है, हम मुल्क दो अलग अलग मुल्क है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एक दोस्तियाँ, एक बरादरी, एक हम आहंगी एंड स्टैंडिंग फॉर ईच अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। और मेरे ख्याल में दोनों मुल्क की आवाम जो है इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आपकी जो फैमिली है वो इस वक्त बांग्लादेश में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है, थोड़ा सा उस बारे में बता दें। बांग्लादेश में मेरी फैमिली अभी कोई नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई नहीं है टेक्निकली, लेकिन मेरी वाइफ की फैमिली जो है ये लोग लाहौर में है और कराची में। मेरी फैमिली ज़्यादातर बाहर है इस वक्त, और मेरे भाई और बहन, उनकी बहन फैमिली अमेरिका और लंदन में है। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अनवार साहब कितना काम कर रहे हैं उन लोगों को के लिए जिनको वाकई ही मदद की ज़रूरत है, और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और चाहे वो कहीं भी हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इन दुआगो हैं कि इनके काम में बरकत आए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए की मदद कर सकें, और एक दिन आए कि जब वाकई ही कैंपों में कोई ना रहे और ये सबको एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंटरव्यू के साथ। इजाज़त दीजिए खुर्रम शहजाद को, और इस तरह के इंटरव्यूज़ और ख़बरों के लिए देखते रहिए VNews.tk।